آج کے جدید طرز زندگی میں جسمانی وزن کا بڑھ جانا ہر دوسرے شخص کا مسئلہ ہے، اور جب یہ وزن بھدے جسم اور بری صحت کا باعث بننے لگتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ اب وزن کم کرنا چاہیے، اور پھر عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ڈائٹنگ شروع کی جائے۔ چینی بند، چاول بند، روٹی آدھی، اور بعض لوگ تو کئی کئی وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر چند دنوں میں وزن تو کم ہونے لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جسم میں کمزوری، دماغ میں تھکن اور چہرے پر مرجھاہٹ بھی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وزن کم کرنا صرف کم کھانے سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وزن گھٹانے کے لیے صرف پرہیز بغیر جسمانی ورزش کے ایک خطرناک راستہ ہے، جو نہ صرف جسم کو کمزور اور بیمار کر دیتا ہے بلکہ کچھ مدت کے بعد ری باؤنڈ ویٹ گین کی وجہ سے جسمانی وزن کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کی سائنسی وجوہات کو جان لیں تو آپ خود کو ڈائٹنگ کے غلط طریقے کی تباہ کاریوں سے بچا سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے آسان طریقے سے بیان کروں۔ ڈائٹنگ کی سائنس کو جاننے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے خود کار نظام کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا نہ تو ہمیں کوئی شعوری احساس ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر ہمارا کوئی کنٹرول ہوتا ہے۔ اس خود کار نظام کے عموماً 4 مرحلے ہوتے ہیں: سگنل، ایکشن، ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس۔ مثال کے طور پر جب ہمارے جسم میں کوئی جراثیم داخل ہوتا ہے تو خود کار نظام کو یہ سگنل ملتا ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ اب یہ نظام ایکشن لیتا ہے اور جسم کو دشمن سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ وائٹ سیلز بڑھاتا ہے، اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے، درجہ حرارت میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس کے ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ جراثیم ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ بخار ہو جاتا ہے اور سوزش بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اچانک سے کھانا پینا بہت کم کر دیتے ہیں تو خود کار نظام کو یہ سگنل ملتا ہے کہ جیسے قحط آ گیا ہے۔ نظام ایکشن یہ لیتا ہے کہ جسم میں توانائی کو پریزرو کرنے لگتا ہے، میٹابولزم کو سلو کرتا ہے اور چربی کو بطور بوقت ضرورت انرجی کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ اب ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ جسم میں توانائی کا خرچ کم ہو جاتا ہے اور جسم لمبے قحط کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ سلو میٹابولزم کی وجہ سے جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور مسلز ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس بے سوچے سمجھے کی ڈائٹنگ سے وزن تو کم ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی جسم کا خود کار نظام جسم کو لاغر اور بیمار بھی کر دیتا ہے، اور چربی بھی اکثر جوں کی توں رہتی ہے۔ اب اگر اس سٹیج پر کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگر دوبارہ نارمل کھانا شروع کر دیا جائے تو خود کار نظام کو اب یہ سگنل ملتا ہے کہ جیسے قحط ختم ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک قحط سے گزر چکا ہوتا ہے تو اس میں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ قحط دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ غذا کے زیادہ تر حصے کو چربی کی صورت میں سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ آئندہ قحط کی صورت میں جسم کے پاس توانائی کا کافی ذخیرہ موجود ہو۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موٹاپا اور وزن بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں جس وزن کو ہم نے 2 مہینے میں گھٹایا ہوتا ہے وہ 2 ہفتوں میں واپس آ جاتا ہے، اور بعض اوقات پہلے سے بھی زیادہ۔ اسے کہتے ہیں ری باؤنڈ ویٹ گین، جو کہ ایک ایسی مصیبت ہے جو صرف ڈائٹنگ کے ذریعے وزن کم کرنے کی کوشش میں اکثر آتی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے، اور وزن کم کرنے میں ڈائٹنگ یعنی پرہیزی کھانے کا آخر کردار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وزن کم کرنے میں پرہیزی کھانے کا کردار دوسرے قدم کا ہے، جبکہ پہلا قدم ہے جسمانی ورزش۔ جب ہم ورزش میں جسم کو حرکت دیتے ہیں تو ہمارے خود کار نظام کو یہ سگنل ملتا ہے کہ مسلز کو توانائی کی ضرورت ہے۔ تو نظام ایکشن یہ لیتا ہے کہ چربی کو پگھلا کر مسلز کو توانائی پہنچاتا ہے۔ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مسلز مضبوط ہوتے ہیں، اور سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں چربی کا ذخیرہ گھٹنے لگتا ہے۔ اب اگر اس وقت ہم زیادہ کیلری والی غذا جاری رکھیں تو ہمارا جسم گھٹنے والی چربی کو دوبارہ بناتا رہتا ہے۔ اس صورت میں اگرچہ ہمارے مسلز مضبوط ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمارے وزن میں کوئی خاص کمی نہیں ہو پاتی۔ لیکن ورزش کا معمول بن جانے کے بعد اگر ہم کم کیلریز والا پرہیزی کھانا یعنی ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں
تو اب ہمارا جسم یہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ان میسر کیلریز کو ترجیحی طور پر مسلز کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ چربی بنانے کے لیے۔ اس طرح ہمارے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، چربی کم ہوتی ہے اور ہمارا وزن صحت مندی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جسمانی سائنس جس سے ورزش اور پرہیزی غذا دونوں کے ذریعے موٹاپے اور وزن کو ایک صحت مندانہ طریقے سے کم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر دانش مندی کا استعمال کیا جائے تو ایک صحت مند جسمانی وزن کی منزل صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ پہلا قدم ورزش اور دوسرا قدم پرہیزی کھانا۔ لیکن خیال رہے کہ پہلا قدم اٹھائے بغیر دوسرا قدم اٹھا لینا آپ کو زمین پر گرا سکتا ہے۔ اپنا بڑھا ہوا وزن کم ضرور کریں، لیکن وزن کو درست کرنے سے پہلے سوچ کو درست کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ وزن صحت مندی کے ساتھ کم ہو، نہ کہ کمزوری اور بیماری کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔